ماریشس برِ ہند کے شمال مغرب میں واقع ملک ہے، جس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یورپ کا افریقہ کے لیے جو راستہ ہے اس کے درمیان میں بالکل ماریشس جو ہے وہ واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے جس کی آبادی محض 12 لاکھ ہے اور اس کا رقبہ بھی بڑا چھوٹا ہے، تقریباً 2000 مربع کلومیٹر۔ افریقہ کے لیے یورپ کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ فرانسیسیوں اور پھر برطانویوں کے زیر تسلط رہا ہے، اور یہ تقریباً 250 پونے 300 سال کی یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ برطانیہ نے اس علاقے کو 1968 میں آزاد کیا تھا، لیکن اس کے چند جزیروں پر برطانیہ کا قبضہ بہت عرصے تک رہا، جسے برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو لیز پر دے دیا تھا۔ ماریشس کی 67% آبادی بھارت سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ انگریز دور میں بھارت سے کئی خاندان یہاں پر لا کر بسائے گئے تھے تاکہ انتظامی امور کو چلایا جا سکے، اور لوکل انتظامیہ اس قابل نہیں تھی اس وقت۔ یوں آہستہ آہستہ بھارتی آبادی کا یہاں پہ کنٹرول مضبوط ہو گیا اور اب تمام اعلیٰ عہدوں پر بھارتی فائز ہیں۔ ماریشس پچھلے کئی سالوں سے عالمی عدالت انصاف میں برطانیہ کے خلاف ایک مقدمہ لڑ رہا تھا، جس کے مقصد یہ تھا کہ چگوس آئی لینڈ جو ہے اس کو واپس کیا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، لیکن انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ بحیرہ ہند اور باقی جو پیچھے علاقے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اس علاقے پر برطانوی اپنے بحری جہاز کو لا کر ٹھہراتے رہے اور تیل اور دیگر اسلحے کے جو چھوٹے چھوٹے ڈپو تھے یہاں پہ بنا دیے گئے تاکہ بحری جہازوں کو گزرتے ہوئے اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ یہاں سے لے لیں۔ تیل اور اسلحہ بھی فراہم ہوا اور یہاں پہ یہ تجربہ کافی کامیاب رہا، تو دوسری جنگ عظیم میں امریکیوں نے بھی اس کو استعمال کیا اور کافی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ جزیرہ جنہیں اب ڈیگو گریشیا کا نام دیا جاتا ہے، اور برطانیہ نے اس کو امریکہ کے لیز پر دے دیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کی کارکردگی کی وجہ سے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے یہ بہت کام آیا تھا، تو امریکہ نے برطانیہ سے اسے لیز پر لے لیا اور یہ اسے ڈیگو گریشیا کا نام دیا گیا۔ اور امریکہ نے تمام جو جنگیں دوسری جنگ عظیم کے بعد بحیرہ ہند اور خلیج میں لڑی ہیں، وہ ساری کی ساری اس جگہ کو استعمال کر لڑی گئی ہیں۔ اب جب کہ برطانیہ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں رہا اور عالمی عدالت انصاف نے پچھلے 3-4 سال سے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ماریشس جو ہے وہ اس کا مالک ہے، تو جو ہی ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تو اس نے برطانیہ کو کہا کہ یہ معاملہ سیٹل کرے اور اس کو کچھ جو پیمنٹ دے کر جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، اور یہ بہرحال کسی بھی صورت امریکہ یہ جگہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ نے بہت بڑا اور جدید ترین رڈار، مواصلاتی اسٹیشن، ایئر بیس، ہتھیار، تیل اور جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس سارے معاملے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ماریشس سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ٹرمپ نے برطانیہ کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں، اور ہم جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کو بھی کرنی پڑی تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت ماریشس میں اپنا بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور خاص طور پہ فوج، پولیس اور حکومت میں بھارت کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے۔ اس ساری ڈیل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ماریشس کے قریب جا رہا ہے، اور ماریشس پر بہت زیادہ دباؤ بھی کر رہا ہے اور اسے اپنے دام میں بھی پھنسا رہا ہے۔ بھارتیوں کی خواہش ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس علاقے میں اپنا کنٹرول بنائے اور امریکہ اس علاقے پر کنٹرول میں اس کو بھی شامل کرے۔ ماریشس اپنی اسٹریٹجک جگہ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اہم ہے، اسی لیے بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کا دنیا میں پرسیپشن یہ جائے کہ وہ ایک منی سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے ساتھ مل کر وہ کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور چین کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسٹریٹجک جگہوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے، اور وہ ایک بہت طاقتور ملک بنتے جا رہا ہے جو کہ آئندہ سالوں میں اس کے لیے پرابلم ہوگا۔ تو یوں ماریشس جو ہے اب عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی رسا کشی کے درمیان جلد ہی آنے والا ہے۔